किन को मिलते हैं? फरमाया जो सबर करें। जाहिर है कि तकलीफ तो होगी थोड़ी बहुत, अब उस पर जमाओ। सबर के माना क्या है? जमाओ। ये नहीं कि जहां जरा सा गर्म हवा चली, यहाँ नहीं ठहरती, यहां तो गर्म हवा चली। अरे भाई तो फिर तुमने क्या किया? ये तो खाली तुम हमारा इम्तिहान करने के वास्ते आए थे। जरा ठहरो, जरा इन मुसीबतों को जरा थोड़ी देर तो सबर करके यूं बतलाओ कि हाँ तुम वाकईतन तुम्हारा इरादा पक्का ही है। कच्चे इरादे वालों को दुनिया में कुछ नहीं मिलता, तो अल्लाह मियां काहे को देंगे? तो इस वास्ते कुछ अपनी पुख्तगी को, यह है सबर। अल्लज़ीना सबरू, जो जमेंगे, सबर का मुजाहिरा करेंगे, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, डामाडोल नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत पर और उसकी मदद पर उनको पूरा भरोसा होगा। उन्हीं के साथ अल्लाह का मामला यह है कि दुनिया में भी उनको ठिकाना मिलेगा और आखिरत में भी अजर मिलेगा। बस की जाइए, रखिए, फिर आएंगे। सलाम रहमतुल्लाह। काफी है तो अच्छा ही है कि उससे बचेंगे तो अच्छा ही रहेगा। 43 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून अफ़अमिन الذين मकरू السय्यिआति अन यख़सिफ़ अल्लाहु बिहिमुल अर्द औ यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून औ यअख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुअजिज़ीन औ यअख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़ फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम अवलम यरौ इला मा ख़लक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यअु ज़िलालुहु अनिल यमीनि वश्शमाइल यतफ़य्यअु ज़िलालुहु अनिल यमीनि वश्शमाइल सुज्जदन लिल्लाहि वहुम दाखिरून वलिल्लाहि यस्जुदु मा फ़िस समावाति वमा फ़िल अर्दि मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु वहुम ला यस्तकबिरून यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम वयफ़अलून मा युअमरून वक़ाल अल्लाहु ला तत्तख़िज़ू इलाहैनि इस्नैन इन्नमा हुव इलाहुन वाहिद फ़इय्याय फ़र्हबून वलहु मा फ़िस समावाति वल अर्दि वलहुद्दीनु वासिबा अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तक़ून वमा बिकुम मिन निअमतिन फ़मिनल्लाहि सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फ़इलैहि तजअरून ثم
إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم. اس میں آیت نمبر 49 اور 50 آیت سجدہ ہے جو تلاوت کی گئی ہے، تو اس لیے سننے والے جو ہیں وہ بھی کسی بھی وقت ایک سجدہ کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننے کے سلسلے میں ہمیشہ ایک بات کہی جاتی تھی، اور وہ یہ کہ آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. آپ بھی آدمی، ہم بھی آدمی. آپ بھی کھاتے پیتے، ہم بھی کھاتے پیتے. آپ کو بھی بیوی بچے، ہمارے بھی بیوی بچے. آپ کو بھی سردی گرمی لگتی ہے، ہم کو بھی سردی گرمی لگتی ہے. تو ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. جب نہیں ہے تو ہم کیسے آپ کو نبی مان لیں؟ کوئی فرق ہونا چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ بے شک آپ وہ نہیں جو ہم ہیں، لہذا آپ نبی ہیں. وہی جو انسان کی ایک طبیعت یہ ہے کہ وہ جب تک کسی کے سامنے نہیں جھکتا، جب تک کرشماتی طور پر اس کے سامنے اس کا نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا نہ ہونا ثابت نہ ہو جائے، جب تک نہیں جھکتا. دیکھ لیجیے آپ کہ صاحب وہی انسانی کمزوری جو ہے جب اس نے اپنا اثر دکھلایا تو کروڑ بت بن گئے. جن چیزوں کے بارے میں خیال ہوا فائدہ پہنچاتی ہیں، انہوں نے معبود بنا لو. جن چیزوں کے بارے میں خیال ہوا نقصان پہنچا سکتی ہیں، معبود بنا لو. یہ ہوا نہیں. یہاں تک کہ درختوں تک کو معبود بنا لیا. فلانے درخت جو ہے فلانے بیماری میں فائدہ پہنچاتا ہے، تو بھی معبود. فلانا درخت جو ہے یہ فلانے نقصان پہنچاتا ہے، تو بھی معبود. فلانا جانور جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے، تو معبود. فلانا جانور نقصان پہنچاتا ہے، تو بھی معبود. یہ تو ہوا.
انسان جو ہے وہ اس میں یہ کمزوری ہے کہ وہ ایک طرف تو یہ کرشمے دیکھنا چاہتا ہے، اس کے بغیر جو ہے اس کی طبیعت نہیں جھکتی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ نفع اور نقصان والا ہونا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ ہر نبی نہ نقصان پہنچانے والا بن کر آتا ہے، نہ فائدہ پہنچانے والا بن کر آتا ہے، نہ کرشمے دکھلانے کے لیے آتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک انسان ہے، ہاں دلیل ضرور اس کے ساتھ ہے، دلیل نبوت، اس کے نبی ہونے کی دلیل اس کے ساتھ ہوتی ہے، مگر اس دلیل سے کام نہیں لیتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی کو فرما رہے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک. یہ جو میں نے کہا یہ کمزوری انسان کی، آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کمزوری کے واسطے جو وہ غیر مسلم ہونا ہی ضروری ہے. یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ کمزوری ہے، کرشمہ دیکھنا ہے، کرشمے کے بغیر کسی کی بڑائی اور کسی کی عظمت کو نہیں تسلیم کرتے. چنانچہ وہ کسی کا واقعہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں ہیں، بڑے بزرگوں میں ہیں، ان کی شہرت دور دور تک ہی ان کی زندگی میں. آج تو خیر آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون کا زمانہ ہے، تو پل بھر میں ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خبر پہنچ جاتی. مگر واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہ آج کوئی چیز مشکل ہے، نہ آج سے 1000 سال پہلے کوئی چیز مشکل تھی، اور نہ آج سے 10,000 سال پہلے. اس زمانے میں کہ جبکہ نہ ریڈیو نہ ٹیلی فون، آدمی جائے تو خبر لے کر جائے، اس زمانے میں بھی لوگوں کی شہرتیں ہزاروں میل تک ہوا کرتی تھی. سمجھ میں آیا کہ صاحب عرب کا رہنے والا، ہندوستان اور چین اور جاپان میں اس کی شہرت ہے کہ صاحب عرب میں فلاں آدمی جو ہے بڑا بزرگ ہے، ترکی کے اندر رہنے والا فلاں آدمی بڑا بزرگ ہے، اس کی شہرت ہندوستان اور کہاں کہاں تک پہنچ رہی، ہزاروں میل تک اس کی شہرتیں ہوا کرتی. تو یہ سب اللہ کی طرف سے نظام ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حاملہ عرش، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، ان کو اطلاع دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے فلانے بندے کو محبوب بنا لیا، تم بھی محبت کرو. وہ بھی محبت کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ فرشتے جو ہیں اپنے نیچے والے فرشتوں کو، جس میں جبریل بھی شامل ہیں، حضرت جبریل، ان کو اطلاع ہوتی اللہ تعالیٰ نے فلانے بندے کو محبوب بنا لیا، تم بھی محبت کرو. وہ بھی کرتے ہیں. اور وہ ساتویں آسمان والوں کو خبر دیتے ہیں، وہاں محبت ہونے لگتی ہے. چھٹے آسمان والوں کو خبر دی جاتی ہے، وہ محبت کرنے لگتے ہیں. جن فرشتوں کی جہاں تک آمد و رفت ہے، جو ان کی لمٹ ہے، جہاں تک پہنچتے ہیں، وہ اس خبر کو پہنچاتے ہیں کہ صاحب محبت کرو، اس لیے کہ اللہ نے محبوب بنا لیا. یہاں تک کہ زمین میں آنے والے فرشتے جو ہیں وہ یہاں آ کر کے اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں پھونک جاتے ہیں یہ بات کہ اللہ نے فلانے بندے سے محبت کر لی، تم بھی کرو. اب وہ محبت ہو رہی ہے. اس سے وہ بات بھی خود سمجھ میں آ جائے گی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جب تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کر دو لوگوں میں حج کا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. کہاں فرما رہے ہیں؟ ارے بھائی ابھی تو بنا ہے، وہاں تو ابراہیم اور اسماعیل 2 جنے ہیں بس، تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں وہاں، دور دور تک کوئی آبادی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلان کر دو لوگوں کے اندر حج کا. یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. پیدل چلے آئیں گے، دبلی اونٹنیوں میں چلے آئیں گے، دور سے اور نزدیک سے، اور راستوں کی ہمواری اور ناہمواری کا خیال کیے بغیر آئیں گے، کھینچے چلے آئیں گے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا خداوندہ یہاں تو کوئی بھی نہیں، میں کس اعلان کروں تو کس کو سناؤں؟ اعلان ہوتا ہے سنانے کے لیے، کون سنے گا میرے اس اعلان کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کام اعلان کرنا، ہمارا کام سنوانا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چڑھ کے لوگوں بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، حج کو چلے آؤ. قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں تک وہ آواز پہنچا دی گئی ہے. اب جنہوں نے لبیک کہہ لیا، جن کی روحوں نے، وہ دنیا میں آنے کے بعد اس لبیک پر عمل کرتے ہوئے حج کو جائیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ آوازوں کا پہنچا دینا، شہرتوں کا دور تک پھیلا دینا، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے. یہ آج ہی نہیں بلکہ پہلے سے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو یہ مت سمجھیے کہ آج کے وسائل اور ذرائع جو ہیں وہ تو دور تک خبریں پھیلاتے ہیں، پہلے نہیں ہوتی تھی. تو بہرحال جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہزاروں میل تک ان کی شہرت ہے. ایک شخص جو طالب حق تھا،
مگر کمزوری اس میں وہ تھی جو جس پر میں سنا رہا ہوں، وہ کمزوری اس کے اندر بھی تھی کرشمہ دیکھنے کی۔ اس نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی اتنے بڑے بزرگ ہیں جن کی شہرت ہے، چلو انہی سے بیعت ہوں گے۔ مگر یہ وہ دور ہے کہ رسمی کارروائی نہیں ہوا کرتی تھی، حقیقی کارروائی کے عادی تھے لوگ، یہ رسم نہیں تھی کہ صاحب چلو بھائی دیکھا جہاں ہجوم لگا ہوا ہے وہیں اپنا خود بھی گھس گیا اور اس سے زیادہ کوئی سروکار نہیں۔ تو وہ شخص آیا اور آنے کے بعد آتے کے ساتھ ہی جنید بغدادی سے بیعت نہیں ہو گیا، بلکہ وہاں رہا، دیکھتا رہا، خدمت بھی کرتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، چلتا رہا، پھرتا رہا، لیکن وہ ایسا نہیں کہ بیعت ہو گیا۔ پہلے دیکھ لیں کہ بزرگ ہیں بھی کہ نہیں، خالی ویسی شہرت ہے۔ یہ ہے اس وقت اس زمانے کی بات۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ٹھہرا اور اس کے بعد حضرت کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ حضرت مجھے اجازت دیجیے، میں واپس جا رہا ہوں اپنے وطن۔ فرمایا اچھا بھائی بہت اچھا، مگر یوں تو بتائیے کہ تم جس کام سے آئے تھے وہ کام بھی ہو گیا؟ آج تک تم نے یوں نہیں بتایا کہ تم کسی کام آئے تھے، کیا پریشانی تھی، کیا مسئلہ تھا، کوئی ضرورت تھی، بہرحال جس کام سے بھی تم آئے تھے وہ کام ہو گیا؟ عرض کیا نہیں حضرت وہ کام تو نہیں ہوا۔ فرمایا بھائی کیا کام ہے، اس میں کوئی مدد تمہیں چاہیے تو بتاؤ اس میں۔ عرض کیا حضرت میں تو بیعت ہونے کے واسطے آیا تھا۔ فرمایا پھر کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا بھائی، اب یہ حضرت چلے۔ تو وہ جو مریدین ادھر ادھر تھے معتقدین، انہوں نے بھی سن لیا، انہوں نے روکا کہ پاگل یہاں ٹھہر۔ روکر انہوں نے کہا کہ تو بیعت ہونے کے واسطے ہی آیا تھا؟ کہ جی۔ اچھا ایک بات بتا، تو نے حضرت کے اتنے دن یہاں رہا، کوئی فرض چھوٹتے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب۔ کوئی واجب چھوٹتے دیکھا؟ کہ بالکل نہیں۔ سنتوں کو چھوڑا؟ کہ صاحب ایک ایک سنت پر عمل ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر کون سی کرامت تجھے دیکھنی ہے؟ کیا لینے کے واسطے تمہیں آیا تھا؟ بھائی مرید ہوتے ہی اسی لیے کہ جانتا تو ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، اسی طبیعت کو ادھر لانے کے واسطے تو بیعت ہوتے۔ تو آخر کس لیے تو وہاں آیا تھا؟ اب اس کو سمجھ میں آ گئی کہ واقعی یہ اپنی کمزوری کو اس کو احساس ہوا کہ میں کرشمے دیکھ رہا ہوں، کیا کرشمے دیکھنا چاہتا ہوں، اسی کام کے لیے میں آؤں۔ اس نے کہا کہ جزاک اللہ۔ واپس آیا، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دیکھا آپ نے، یہ شخص ڈیڑھ مہینے ایک مہینے سے زیادہ یہاں پڑا ہوا ہے مگر اس کمزوری کا شکار ہے۔ بعض دفعہ دوسرے لوگ ذرا متوجہ اور متنبع کرتے ہیں، تو اس کمزوری سے بچانے کے متنبع کرنے کے واسطے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ اے انسانوں اس کمزوری کو دور کرو اور عقل سے کام لو۔ عقل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل دی ہی ہے انسان کو اس واسطے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرے۔ اگر تم نے اب بھی عقل کو استعمال نہ کیا، کرشموں کو دیکھنے کے منتظر رہے، تو پھر تم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اس واسطے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان مشرکین کو جو اس کمزوری میں مبتلا تھے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے اے پیغمبر آپ سے پہلے مردوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہاں مردوں سے مراد ہے یہ انسان، کہ فرشتے نہیں آئے، جنات نہیں آئے، انسانوں ہی کو ہم نے نبی بنایا۔ مگر لفظ مرد کیوں استعمال کیا؟ بشر بھی تو استعمال ہو سکتا تھا، جیسا کہ اور جگہ بھی استعمال ہوا۔ اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبوت نہیں دی ہے، مردوں کو دی ہے۔ مگر اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ صاحب اللہ نے عورتوں کی حق تلفی کر دی اور عورتیں شکایت کرنے بیٹھ جائیں کہ صاحب اللہ میاں نے ہم میں کیوں نبی نہیں بنایا، ہماری حق تلفی ہوئی۔ ایسی بات نہیں، اصل میں ایسا ہے کہ عدل اور انصاف اور ظلم، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ظلم تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ نہ دیا جائے، اور اسی کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ جس سے جتنا کام لینا چاہیے اس سے زیادہ کام کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اور عدل کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جتنا حق ہے اتنا دیا جائے، اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس سے اتنا ہی کام لیا جائے۔ ٹھیک ہے نہیں بات؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے یا اللہ عدل ہے؟ اللہ کے صفاتی ناموں میں لفظ العدل ہے، اللہ ظالم نہیں۔ جب یہ بات ہے تو اس کی عدل کا یہ تقاضا بھی ہے
کہ جس مخلوق میں جتنی صلاحیت رکھی ہے اتنا ہی بوجھ ان پر ڈالا جائے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کوئی انسان یوں کہنے لگے اللہ میاں نے ہم کو تو انسان بنا کے اور نمازوں کی پابندی اور روزوں کی پابندی اور زکوٰۃ کی پابندی اور حج کی پابندی رکھ کے بڑا ہی ہماری جو ہے ہم پر بوجھ ڈال دیا ہے، اور یہ جانور جو ہیں بڑے آرام سے کھاتے پیتے پھرتے، نہ ان کو نماز پڑھنا ہے، نہ ان کو روزے رکھنا ہے، نہ زکوٰۃ دینا ہے، نہیں. کیا کہیں گے؟ ہر بے وقوف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس لیے یہ بوجھ نہیں رکھا کہ ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں. تکلیف شرعی جو ہے اس کی صلاحیت ان میں رکھی ہی نہیں، اس لیے ان پہ بوجھ نہیں ڈالا. تیرے اندر یہ صلاحیت رکھی، تجھ پر یہ بوجھ ڈال دیا. سمجھ آئی نہیں بات؟ یہ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ان کی تخلیق ہوئی ہے، وہ ان میں جو صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق یہ بات نہیں تھی کہ ان کو نبوت دی جائے. نبوت ایک بوجھ والا کام ہے، بہت بڑے بوجھ والا کام ہے. اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ بات نہیں رکھی. یہ جو لوگ مساوات کے ڈنکے پیٹتے رہے ہیں، مساوات کیا مطلب؟ مساوات کیا مطلب اس کا؟ دونوں برابر، دونوں برابر. تو ہوا کیا؟ مساوات کا نام لے کر ظلم کر دیا. انہوں نے صاحب تو گھر سے باہر نکل. کیوں گھر سے باہر نکل؟ اس لیے کہ مساوات. کیا کہو گے؟ مرد سے کندھے سے کندھا ملا، اور کندھے سے کندھا ملا، قدم سے قدم ملا، جو کام مرد کرے وہ تو کر. یہی ہے مساوات. ظلم ہوا. کیوں ہوا ظلم؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم اور نازک جسم دیا تھا، اس کو سخت اور توانا جسم دیا تھا. ایک بات تو یہ دونوں کے کاموں میں فرق رکھا تھا. نمبر دو کیا ہے؟ ظلم جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ صرف اتنا ہی نہیں کہ ایک سخت کام اس صنف پر ڈال دیا کہ جو نرم و نازک ہے، بلکہ ایک دوہرا کام ڈال دیا. اگر یہ ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے، مرد یوں کہتا بچے تو بھی پیدا کر میں بھی پیدا کروں گا، کھانا تو بھی پکا میں بھی پکاؤں گا، بچوں کو تو بھی پال میں بھی پالوں گا، برتن تو بھی دھو میں بھی دھوؤں گا، اور جاب تو بھی کر میں بھی کروں گا، تو بات صحیح تھی. لیکن اگر وہ سارے کام جو گھر کے اندر کرنے کے ہیں اس کی اصل رسپانسبلٹی آج بھی عورت کے اوپر ہے. اصل رسپانسبلٹی. مجبوری کا نام الگ، مجبوری میں اگر مرد کو برتن دھونے پڑ جائیں وہ بات الگ ہے، لیکن اصل رسپانسبلٹی اگر گھر کے اندر کے کاموں کی آج بھی عورت کے اوپر ہے تو اس کے اوپر جو ہے باہر کا بوجھ ڈالنا یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے مساوات رکھی ہے، مگر مساوات کیسی رکھی ہے؟ انہوں نے کہا ایک باہر کے کام کا ذمہ دار، اس لیے کہ باہر چلنا پھرنا، محنت مزدوری، اس کے لیے یہ باڈی مناسب ہے. اندر کا کام یہ کہ یہ اس کے لیے یہ باڈی مناسب ہے. تم گھر کے اندر رہو، پورے گھر کے نظام کو تم سنبھالو. اسی واسطے حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد، ہم لوگوں کو جو استاد ملے ہیں وہ واقعتاً استاد تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علماء، حقیقت تو یہ ہے، کاش ہم کچھ سیکھ پاتے ان لوگوں سے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولوی صاحب لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ اسلام میں مساوات نہیں ہے. فرمایا اسلام میں مساوات ہے مگر قانون کے نفاذ میں مساوات ہے. آپ سمجھے؟ اس لیے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ انہیں اتنی تقریر ان کی ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے مسئلے ایک ایک لفظ میں حل ہوتے. میں قانون کے نفاذ کے اعتبار سے مساوات ہے، دونوں کا یکساں حق ہو، اس میں مساوات ہوگا تو ظلم وہ غلط ہوگا. یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب مرد ہیں ساتوں خون معاف ہے، جو چاہے سو کر لو، تم معاف، تمہاری پکڑ نہ ہوگی، تم چونکہ عورت ہو لہذا ایک ایک چیز میں تمہاری پکڑ ہوگی. یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ قانون جو ہے وہ قانون عورت پہ بھی نافذ ہوگا، جو قانون ہے وہ مرد پہ بھی نافذ ہوگا. نہ مرد کے لیے ایگزمپشن ہے نہ عورت کے لیے ایگزمپشن ہے. یہ ہے مساوات کے معنی. نہ یہ کہ دونوں کو جو ہے وہ ایک جگہ کھڑا کر دو لے جا کر کے اور ایک ہی بوجھ دونوں پر ڈال دو، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے مردوں کو جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ اس لیے کہ عورتوں میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ تحمل نہیں کر سکتی اس کار نبوت کے بوجھ کو. اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ رکھا ہے. اسی واسطے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے اب مہینے جو ایک مجبوری ہوتی ہے عورتوں کی، سب سے پہلے تو یہ مجبوری، اس کے بعد پھر اگر شادی ہو جائے، اول تو پہلے سے دیکھیے جب تک شادی نہیں ہوئی تب وہ بیچاری مجبور،
شادی ہو جانے کے بعد دوسرے گھر کی ہوگی وہ اس کی مجبور، اس لیے کہ بہرحال ایک فیملی سسٹم جو ہے اصل اس میں مرد جو ہے وہ اس کی بالادستی ہے، تو یہ عورت کسی کے زیر دست رہ کر نبوت کیسے کرے گی؟ نبی تو وہ ہے کہ جو بالادست ہوگا، نبی زیر دست ہو کر نبوت نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر یہ رکھی ہے نبوت، عورتوں کے اندر نہیں رکھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق تلفی کی گئی عورتوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا، قیامت میں یہ نہیں ہوگا تم عورت ہو لہذا جنت میں مت جاؤ، تم مرد ہو تو لہذا جنت میں چلے جاؤ۔ یہی ہے کہ صاحب یہ عورتوں کی جنت ہے، یہ مردوں کی جنت ہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اعمال اور ایمان اور تقوی کی بنیاد پر وہاں جنتوں کے درجے، جنتیں اور جنتوں کے درجے متعین ہوں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کا درجہ مردوں سے کہیں زیادہ اونچا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا صاحب تم عورت ہو چلو نیچے چلو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس واسطے کہ وہاں رسپانسبلٹی نہیں ہے، آخرت میں جزا ہوگی، ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس واسطے وہاں جو ہے وہ ایمان اور عمل اور تقوی کی بنیاد پر ہر ایک کا درجہ ہوگا۔ دنیا میں جو ہے وہ جزا نہیں، رسپانسبلٹی ہے، تو یہاں یہ دیکھا جائے کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے، اس کے مطابق اس کی ذمہ داری رکھی گئی۔ آج بھی یہ جو ہیں مساوات کا نعرہ لگانے والے، ابھی آپ لوگ تو خبریں سنتے ہی ہیں، ٹی وی وغیرہ میں اس میں دیکھتے ہوں گے، وہ کہاں کسی میدان جنگ میں کہاں، ارے یہ تو شاید پیناما کے اندر ہوا تھا، وہ مسئلہ آیا کہ صاحب وہ عورتوں کو کہاں وہاں فیلڈ میں بھیج دیا، آیا تو نہیں مسئلہ، یہ بھی آیا، وہ اس پہ خیخاں چل رہی۔ تو نیچرل بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے وہ ہٹ کرتی، وہ یہی ہوا کہ نیچرل بات یہ نہیں تھی کہ عورتوں کو میدان جنگ میں لے جا کر بھیج دو اور مورچے پر کھڑا کر دو کہ دشمن سے لڑ، یہ غلط تھا۔ چنانچہ اس کی غلطی کا اب احساس ان کو ہو رہا ہے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا وہی نظام فطری ہے، اس لیے کہ وہی خالق ہے، ان سے بڑھ کر اور کون سمجھ سکتا ہے کہ کون سی مخلوق اس کے اندر کیا صلاحیت ہے اور اس پر کتنے کام کا بوجھ ڈالا جانا چاہیے۔ ان ظالموں کو دشمنی ہے اسلام سے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے واسطے چاہے اپنے پیروں پہ کڑھاڑی مارنی پڑ جائے، اپنے کو تباہ کریں، لیکن یہ کہ اسلام نہ آگے چلے، اس واسطے یہ ساری حرکتیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا، نوحی الیہم، تو بتانا تو یہ کہ انسان نبی آئے، غیر انسان کبھی نبی نہیں بنا انسانوں کے اندر۔ فرق کیا رہا نبی اور غیر نبی میں؟ نوحی الیہم، یہ ہے وہ چیز کو میں کہتا ہوں کہ دلیل ہوتی تھی ان کے ساتھ، اور دلیل ہے وحی، کہ وحی کے ذریعے سے ان کو وہ باتیں بتلائی جاتی تھیں کہ جو وحی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ان کا علم نہیں ہو سکتا۔ نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہ جانتے ہو۔ کس بات کو نہ جانتے ہو؟ کہ پہلے نبی کون کون جو آتے رہے وہ کیسے آتے رہے، انسانی آتے رہے کہ غیر انسان آتے رہے، اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو ذکر والوں سے پوچھ لو۔ ذکر والوں سے کیا مراد ہے؟ سب لوگوں نے ترجمہ کیا علم والوں سے، کسی نے ترجمہ کیا کتاب والوں سے، لیکن اور ترجمے دونوں ہی صحیح ہیں، لیکن مجھے جو ایک بات مجھے یہاں بتانی ہے خاص طور سے وہ یہ، ذکر کے معنی کیا ہے؟ تو آپ لوگ تو بولتے رہتے ہیں ذکر ذکر ذکر، کیا مطلب ذکر کا؟ یاد، یہ ہے یاد کرنا۔ اہل ذکر کہا، ورنہ اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتے تھے اہل کتاب، یوں بھی فرما سکتے تھے اہل کے علم، لیکن اہل ذکر جو کہا ہے، معلوم ہوا کہ ہر صاحب علم نہیں ہوتا، جس کے بعد ڈگری ہو بہت لمبی چوڑی، سمجھ میں آیا، لہذا اسی جاؤ پوچھنے کے واسطے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے پاس علم ہو اور علم کے ساتھ اس میں وہ تقوی، فکر آخرت، یاد خداوندی، یہ چیز ہو تو وہی صحیح بات بتلائے گا۔ ورنہ یہ کہ ڈگری تو ہے علم اس کے پاس، مگر یہ کہ چونکہ فکر آخرت نہیں ہے، خوف خدا نہیں، یاد خداوندی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ مسئلہ غلط بتائے۔ لیکن اگر کسی شخص کے اندر، اور اسی طرح سے صاحب ذکر تو ہے مگر علم نہیں، وہ بیچارہ کیا بتائے گا؟ علم بھی ہونا چاہیے اور صاحب ذکر بھی ہونا چاہیے، تب جا کر کے اس سے پوچھیں مسئلہ۔ تو اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بس جس آدمی کو، ہماری کمزوری یہی کہ جس آدمی کو تقریر کرتے دیکھا یا جس آدمی کو کتاب لکھتے دیکھا، انہوں نے کہا تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی بتا، تو بھی بتا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہاں شکایت کرتے دیکھا کہ صاحب وہ آتے ہیں لوگ اور وہ صحیح طور پر مسئلہ نہیں بتلاتے۔ صاحب ہندوستان سے آتے ہیں، وہ اصل میں کیا ہے، وہ یہاں کے حالات دوسرے، وہاں کے حالات دوسرے، وہ صحیح مسئلہ نہیں بتاتے۔ عجیب بات ہے، اپنی غلطی نہیں مانتے،
بتلانے والوں کی غلطیاں بتاتے ہیں. اس میں میں کہتا ہوں ہماری غلطیاں ہیں. ایک غلطی تو یہ ہے کہ میں جاؤں گا، مثلا آپ باہر سے آئے ہیں اور ہم نے کیا سمجھا کہ آپ عالم ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ صاحب میں آپ کے پاس پہنچا تو مجھے جو مسئلہ پوچھنا ہے میں اپنے انداز میں اس کی شکل بتاتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے، کمپلیٹ اور انکمپلیٹ، مکمل نامکمل، جو کچھ میرے دماغ میں ہے وہ میں سامنے اس کے رکھ دیتا ہوں. صاحب مسئلہ بتائیے. اور اس نے جو بھی ہے بتلایا. آپ آئے تو آپ کے علم میں اس مسئلے کے تعلق سے کچھ اور ہے، آپ نے اس سوال کی شکل کچھ دوسری بتائی، انہوں نے صاحب. اب ظاہر بات ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ کو وہ جواب انہوں نے دیا. اب دونوں کے لیے جو اسی ایک شخص نے جواب دیا ہے یا دو آدمیوں نے جواب دیا، جواب مختلف ہو گئے، تو اب کہنے والوں کے لیے بہت آسان کیا بات ہوگی، یہ مولوی تو آپس میں ایسا اختلاف کرتے ہیں، ایسے مختلف جواب دیتے ہیں کہ عمل کرنا ہی مشکل ہے. لہذا کیا مطلب ہوا؟ جان چھٹی لاکھوں پائے. یہ ہوگی بات. ایک تو یہ مسئلہ. نمبر دو مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ہر اس آدمی سے کہ جو آ کر تقریر کر دیں وہ سے مسئلہ پوچھنا. میں پوچھتا ہوں پڑھا لکھا تو مثلا انجینئر بھی ہے، اکاؤنٹنٹ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، لیکن ہر ایک سے ہر بات پوچھتے ہیں کیا؟ ہر ایک سے تو ہر بات نہیں پوچھا. لکھے پڑھے سب ہیں. ٹھیک اسی طرح سے یاد رکھیے کہ عالم سب کہلاتے ہیں، مگر بعض میں واعظ ہوتے ہیں، بعض اس میں مفسر کہلاتے ہیں، بعض ان میں محدث کہلاتے ہیں، بعض ان میں فقیہ کہلاتے ہیں. جو فقیہ ہوں گے انہی سے فقہ کا مسئلہ پوچھیں گے، آپ جواب ملے گا صحیح. اور اگر فقیہ نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا مقرر ہو، کوئی ضروری نہیں کہ اس سے جواب صحیح مل جائے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر میں آپ کو بتاؤں شاعر بھی تھے، صحابہ کی بات میں کہہ رہا ہوں، کاتبان وحی بھی تھے، وحی کی کتابت کرنے والے، اور خطیب بھی تھے، مقرر بڑے زبردست قسم کے. لیکن فتویٰ دینا نہ ان کا کام تھا نہ ان کا کام تھا. اجازت نہیں تھی ہر ایک کو فتویٰ دینے کی. صحابہ میں بھی بارگاہ نبوت سے جن صحابہ کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی ان کے نام کتابوں میں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی صحابہ فتویٰ دیتے تھے، اور آپ کے دنیا میں پردہ کر لینے کے بعد بھی تمام صحابہ ان کی اسی حیثیت سے ان کی اپنے آپ کو ان کا محتاج سمجھتے تھے کہ انہی سے مسئلہ پوچھنا ہے. ابو موسیٰ اشعری ہوں، عبداللہ بن مسعود ہوں، معاذ بن جبل ہوں، عمر بن الخطاب ہوں، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو بارگاہ نبوت سے اس کی اجازت تھی کہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں. حالانکہ سب صحابی ہیں. یہ نہیں تھا صاحب فلانے صاحب جو بڑے اعلیٰ درجے کے مقرر ہیں لہذا چلو انہیں سے پوچھ لو. یہ نہیں. صحابہ کے پاس سب کے پاس حدیث ہیں، لیکن ہر حدیث بیان کرنے والے سے مسئلہ نہیں پوچھا گیا، صحابہ نے نہیں پوچھا. چنانچہ آپ یہی بات ہے کہ ائمہ کے اندر جنہوں نے فقہ مرتب کی ہے، ان کے ہاں یہ اصول ہے جو احادیث کی درجہ بندی کرتے ہیں کہ حدیثیں کس درجے کی ہیں. تو ان میں مختلف چیزیں ہیں. بات تو یہ ہے کہ راوی کس درجے کا ہے، سمجھ آ رہی نہیں بات. لیکن راوی کس درجے کا، اس کے اندر بھی فرق ہے کہ ایک تو یہ کہ راوی جو ہے متقی ہے، پرہیزگار ہے، سچ بولتا ہے، علم والا ہے، اور دیکھیں ساری اچھائیاں اس کے اندر دیکھنا قابل اعتبار. مگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں، حنفیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول میں یہ بات داخل ہے کہ صرف اس راوی کا زہد، تقوی، پرہیزگاری، علم اور فضل صرف یہی نہیں دیکھنا، بلکہ یوں بھی دیکھنا ہے کہ فقیہ بھی ہے کہ نہیں. صحابہ کے اندر بھی اگر مختلف صحابہ کی روایتیں ہیں تو حنفیہ کس صحابی کی روایت کو لیتے ہیں؟ اس صحابی کی روایت کو لیتے ہیں کہ جو صحابہ میں فقیہ ہے. ہمیں بات نہیں. اگر دو روایتیں ایسی آ رہی ہیں دو صحابی سے کہ ایک صحابی ہے لیکن دوسرا صحابی فقیہ بھی ہے، تو حنفیہ اس کی روایت کو چھوڑ دیں گے، اس کی روایت کو لے لیں گے، اس لیے کہ یہ فقیہ ہے. یہ سمجھ سکتا ہے کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے. عالم جو آتے ہیں یہاں پر تو ان کا بھی تو فرق ہے نا، بتا دیں لوگوں کو کہ اگر کوئی سوال پوچھا تو کہہ دینا چاہیے کہ میں فتویٰ بات کہہ دیتے ہیں لیکن اس کو بھی نہیں مانتے. چنانچہ میرا علم ہے کہ ایک بہت بڑے عالم آئے یہاں اور ان سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں بتلا سکتا، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، میں ویسے بھی چند دن کے لیے آیا ہوں لیکن آپ کو دوسرے پوچھ رہے. تو کیا صاحب دیکھ لیں بتاتے ہی نہیں.
اور اسے کیا ذہن بنا، اس لیے نہیں بتا سکتے کہ دراصل یہ یہاں کے حالات سے واقف نہیں ہیں. جو یہاں رہے آ کر کے وہ یہاں کی دنیا سے واقف ہوگا، اس لیے وہ بتلا سکے گا. میں کل بھی پرسوں بھی میرے سامنے مسئلہ ایک آیا تو میں نے کہا کہ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. مسئلہ بتلانے کے لیے ہرگز یہ ضروری نہیں کہ امریکہ کے تعلق سے مسئلہ وہی بتلائے جو امریکہ میں ہو، یہ نہیں ہے. اس سے شریعت نہیں بدلا کرتی. یہ دراصل کمی ہماری ہے. ہم کو کیا چاہیے کہ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مانی میرے سامنے مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا پرسوں جس پر میں بات چلی، پینشن پلان. صاحب پینشن پلان کے بارے میں کہ صاحب اس پر زکوٰۃ آتی کہ نہیں آتی، یہ مسئلہ تھا. تو میں نے کہا کہ پینشن پلان کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے جس کو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں پرائیویٹ فنڈ کہتے ہیں. اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا ہاں تو ظاہر ہے کہ مسئلے کی نوعیت ہوگی دوسری. اگر کسی شخص نے کہا کہ نہیں یہ نہیں بلکہ اس کی تفصیل یہ ہے تو ظاہر ہے پھر جو تفصیل وہ بتلائیں گے اس کے مطابق ہوگا. یعنی یہ پینشن پلان جو ہے، جو رقم جہاں رکھی ہوئی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ امانت ہے، قرض ہے. قرض کی بھی جو کئی قسمیں دین کی بتلائی ہیں فقہا نے، ان میں سے کون سی قسم جو ہے اس میں یہ چیز آتی ہے؟ دین قوی ہے، دین ضعیف ہے، دین متوسط ہے. یہ کام یہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ جو سوال کرنے والا جو ہے وہ اس مسئلے اس معاملے کی تفصیل کیا بتلا رہا ہے. اس معاملے کی جو تفصیل بتلائے گا فقیہ کیا دیکھے گا؟ اچھا بھائی یہ جو دین ہے یہ کون سی قسم ہے، اس قسم کو متعین کر کے اس کا وہ جواب دے دے گا. اب دوسرا آتا ہے کہنے کا کہ نہیں معاملے کی نوعیت یعنی یہ ہے. فقیہ نے غور کیا، کہنے کا یہ فلانی قسم ہے لہذا اس کا جواب. میں نے کہا کہ اس کی مثال ہے، ہندوستان پاکستان کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور یاد ہوگا جب لاؤڈ اسپیکر زیادہ ذرا پھیلا، مسئلہ یہ چلا اس پہ نماز ہو کہ نہ ہو، یاد ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ تو اب وہ کسی نے کہا ہو سکتی، کسی نے نہیں ہو سکتی. کہہ لیں گے مولوی لڑتے رہتے ہیں، بالکل لڑتے رہتے ہیں. قصور مولویوں کو نکل آیا. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی، مسئلہ ہے آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ کا مسئلہ. کیا ہے مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں پہلے تو فقہ کا اصول سمجھ لیجئے کہ اقتدا جو ہوگی وہ امام کی اصل آواز کی ہوگی کہ جو اصل آواز نہ ہو اس کی بھی اقتدا ہو سکتی ہے. کیا مطلب؟ فقہا کہتے ہیں کہ مثلا امام کی آواز اصل نہیں پہنچ رہی مقتدی کے پاس بلکہ ایکو جو ہے ٹکرا کر واپس آنے والی، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آواز پہنچ رہی تو اس کی اقتدا نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ اصل آواز نہیں اس کی. یہ فقہا ایک اصول بتلاتے ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. اب ایک فتویٰ دینے والے کے سامنے یہ فقہ کا اصول ہے. انہوں نے کہا صاحب یہ لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز باہر نکل رہی یہ کیسی آواز ہے؟ اب انجینئروں میں ہوا اختلاف، الیکٹریکل انجینئروں میں ہندوستان کے اندر مجھے خوب یاد ہے. ان لوگوں نے کہا، کسی نے کہا جو آواز بولنے والے کی جاتی ہے وہی دراصل جو ہے اس کا ساؤنڈ لیول جو ہے بڑھ جاتا ہے، وہی آواز جاتی ہے. علماء نے کہا نماز ہو سکتی ہے. بعض لوگوں نے انجینئر نے کہا کہ نہیں صاحب وہ آواز نہیں ہوتی، ٹکراتی ہے، ٹکرا کر دوسری آواز بنتی ہے اور وہ تیسری بنتی ہے اور چوتھی بن کر نکلتی. جن علماء تک یہ تحقیق پہنچی انہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی. قصور کس کا ہوگا؟ معاملے کی نوعیت جو ہے مفتی کے سامنے جیسی آئے گی اس پر اس کا فتویٰ ہوگا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہاں کسی کے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں، اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ معاملے کی نوعیت سے بے خبر ہے لیکن شرعی حکم کیا ہو سکتا ہے اس سے بے خبر نہیں. ہم لوگ کیوں اس سے صحیح بات نہیں بتلاتے؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ بھئی اصل میں ہم لوگوں کو ان سارے مسائل کی تفصیلات جو ہیں، سارے معاملات کی وہ یکجا کر لینی چاہیے جو ماہرین ہیں اس فن کے. مثلا اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے، جو واقعتاً اکاؤنٹ کے ماہر ہیں، اس اقتصادیات کے، اکانومی کے، وہ ان کو ہم کو یہاں لا کر بٹھانا چاہیے. ان سے کہنا چاہیے کہ صاحب پینشن پلان اور فلاں اور فلاں 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 جو ہے ان کی ساری ڈیٹیل جو ہیں اب اول تاخیر وہ پہلے جمع کر لیں، اور اسی طرح سے دوسرے، اور اس کے بعد ہم علماء کو ہم زحمت دیں، بلائیں یا ان سے خط و کتابت کریں کہ بھائی ان کے شرعی حکم انشاءاللہ شرعی حکم صحیح ملیں گے، چاہے تو وہ ہندوستان میں رہتا ہے چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہے. اس لیے کہ فقہ نہیں بدلتا، شریعت نہیں بدلتی. شریعت تو ہے وہ اب ہمیشہ کے واسطے. یہ نہیں ہے کہ صاحب ہندوستان کے لیے اور شریعت تو امریکہ کے واسطے اور شریعت. معاملے کی نوعیت اگر مختلف ہے تو بے شک حکم بدل جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ صاحب یہاں اگر کوئی اور حکم وہاں اگر. تو بہرحال یہ کہ میں اس پر کہہ رہا تھا کہ
فسلو اہل الذکر، فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو نہ جانو تو جہالت پر قائم مت رہو بلکہ جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے، ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کن سے پوچھنا چاہیے اس کا ادب بھی آ گیا کہ اہل ذکر فرمایا ہر جو ہے وہ ہر کس سے نہ پوچھو، ہر کس و ناکس سے۔ یہ دو چیزیں اس آیت کے ایک ہی ٹکڑے کے اندر موجود ہیں، ایک تو پوچھنا اور ایک کس سے پوچھنا۔ بالبینات والزبر، فرمایا ہم نے بھیجا ان کو انسانوں کو نبی بنا کر، کیا میں نے کہا تھا کہ دلیل ان کے ساتھ ہوتی ہے، فرمایا دلیلیں دے کر اور کتابیں دے کر۔ بس یہی ایک فرق ہے کہ نبی اور غیر نبی میں، کہ نبی کے پاس دلیلیں ہیں حق کو ثابت کرنے کی اور باطل کو واضح کرنے کی، نبی کے پاس دلیلیں ہیں حق کو ثابت کرنے کی اور باطل کو واضح کرنے کی، نبی کے پاس دلیلیں ہیں حق کو ثابت کرنے کی اور باطل کو واضح کرنے کی، پاس دلیلیں ہیں حق کو ثابت کرنے کی اور باطل کو واضح کرنے کی، دلیلیں ہیں حق کو ثابت کرنے کی اور باطل کو واضح کرنے کی۔ یہ اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے واسطے اس چیز کو واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ ما نزل الیہم، یعنی ایک تو یہ کہ نہ صرف الیہم، یعنی الذکر سے مراد کیا ہوگی یہاں؟ الذکر سے مراد کیا ہوگی یہاں؟ الذکر سے مراد قرآن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر صرف الذکر ہی کی وضاحت نہیں کرے گا، یہ قرآنی الفاظ جو ہیں بڑے اہم ہیں۔ فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یوں بھی تو فرما سکتے تھے لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اس لیے اتارا تاکہ آپ اس کو واضح کر دیں لوگوں کے سامنے۔ یوں ہوتی نا بات، اس کو بجائے ایک پروناؤن لانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے پورے 3 لفظ کیوں بڑھائے؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف قرآن کو واضح کرنے کی نہیں ہے بلکہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ اور بھی چیزیں جن کو واضح کرنا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اسی کو ہم حدیث کہتے ہیں کہ پیغمبر جو کچھ بتلا رہے ہیں چاہے تو وہ قرآن ہے اور چاہے قرآن نہیں ہے، وہ سب کے سب من جانب اللہ ہے، اور پیغمبر کی رسپانسبلٹی میں یہ بات داخل ہے کہ ان چیزوں کو واضح کریں۔ اس طرح جس طرح قرآن شریعت ہے اسی طرح حدیث بھی شریعت ہے، اور جس طرح سے گویا ہمیں قرآن کے تعلق سے پیغمبر کی وضاحت ہمارے لیے جو ہے وہی واجب القبول ہے، تو قرآن کے علاوہ بھی اور چیزیں جو پیغمبر نے بتلائیں ان کا بھی قبول کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے۔ ما نزل الیہم سے یہ فائدہ نہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ ان میں غور اور فکر کریں، اس لیے ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا کہ کیا جن لوگوں نے بری چالیں چلی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیسی کیسی بدترین چالیں چلی جاتی تھی، اس کے لیے فرمایا جن لوگوں نے بری چالیں چلی ہیں کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو زمین میں نہ دھسا دے گا، یا اللہ کے عذاب سے مطمئن ہے؟ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کے پاس عذاب اس طور پر آ جائے جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو، کیا مطمئن ہے یہ؟ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اللہ سبحانہ یا اللہ کا عذاب ان کو چلتے پھرتے ہی کہیں پکڑ لے، یہ نہیں ہے کہ صاحب پہلے چھینک آئے گی، پھر سردی ہوگی، پھر بخار ہوگا، پھر جناب پھر بیماریاں بڑھیں گی، پھر کہیں جا کر کے موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے بھی لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ فما ہم بمعجزین، یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے اس کے فیصلے کے تعلق۔ او یاخذہم علی تخوف، اور یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے ان کو گھٹاتے گھٹاتے۔ تخوف کے معنی یہاں بعض مفسر لوگوں نے مختلف کیے ہیں، دیکھ لیجئے گا کہ مودودی صاحب کا اگر یہاں کے ترجمہ ہو تو اس میں ہوگا ترجمہ میں یہ بات کہ پکڑ لے ان کو ٹھیک اندیشہ، عذاب کے اندیشے کی حالت میں ان کو پکڑ لے، عذاب کا خطرہ جس وقت ہے، خوف ہے اس حالت۔ مطلب یہ ہے کہ دو صورتیں، اور وہ جو پہلی آیت میں تو یہ بتلایا گیا او یاخذہم فی تقلبہم، چلتے پھرتے ان کو عذاب پکڑ لے۔ کیا مطلب چلتے پھرتے پکڑ لے؟ بے فکر تھے، کوئی علامت کوئی نشانی عذاب کی نہیں تھی، اچانک عذاب آیا اور پکڑ میں آ گئے۔ یا اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دے کہ اب خطرہ ہو گیا کہ اب عذاب آ رہا ہے، تو عذاب آ رہا ہے، خطرہ ہو گیا، چلو بھائی بچ جاؤ، کہیں کو بھاگ لو، جان بچا لو۔ نہیں، جان نہیں بچ سکتی، خطرے پہلے سے خطرہ آ جائے تب بھی یہ پکڑ میں جب آئیں گے تو آ ہی جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو ترجمہ کیا ہے گھٹاتے گھٹاتے،
یعنی لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اتنی کم ہوتی چلی جائے، اتنی کم ہوتی چلی جائے کہ آخر کو ختم ہو جائے. یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے. یہ اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا، اگرچہ میجارٹی اور مینارٹی اسلام میں کوئی چیز نہیں، مگر کسی کا میجارٹی میں ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے. اہل حق اگر اکثریت میں ہو کہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اور اہل حق، اہل تقوی، اہل دین جو ہیں وہ اگر کم ہوتے چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس رحمت سے، اس نعمت سے محروم ہو رہی ہے. تو یہاں یہ بتانا کہ ان کی تعداد ہی اللہ میاں گھٹاتے گھٹاتے اتنی کر دیں کہ فنا ہو جائیں. یہ بھی اللہ کو اس کی قدرت ہے، تو اچانک پکڑ لیں اور یہ آہستہ آہستہ ان کو گھٹاتے چلے جائیں. یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے گھٹانے کا، یہ ہے دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں یہ مسئلہ آیا. خود حضرت عمر نے تخوف کے لفظ کے بارے میں پوچھا صحابہ سے جب وہ خلیفہ تھے کہ لوگوں تخوف کے معنی کیا ہیں. تو ایک کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ امیر